جب میڈیسین، دوائیاں، معجون، یہ ڈبے کام نہیں کرتے، خدا کی قسم دعائیں کام کرتی ہیں۔ بے شک بے شک، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بے شک بے شک، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو شادی کا جو اصل مقصد ہے حضور کی سنت کو ادا کرنا، اور پھر اس سے اولاد اللہ دے گا تو نسل چلے گی، نام چلے گا۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ فلاں کے بیٹے ہیں، جی بے شک، ان کا نام چلا، وہ نہیں ہے مسجد میں اعلان ہو رہا فلاں کے بیٹے فلاں، باپ نہیں ہے لیکن نام ابھی چل رہا ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ نکاح کی۔ جی بے شک بے شک، اگر وہ باپ دیندار تھا، اس نے سوچا میرا نام ایسا نہیں چلے گا، میں نام اپنا ایک الگ انداز میں چلوانا چاہوں گا، اس نے اپنے بیٹی کو قرآن کا حافظ ہی بنا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، حافظ بنا دیا قرآن کا۔ اب وہ گیا، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ حافظ جی ہاتھ اٹھا کر کے کہتے، اے اللہ جو میں نے نماز فجر ادا کی، اس کا جو تو ثواب مجھے عطا فرمائے، میں یہ ثواب اپنے والد کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ ایک پارہ پڑھیں گے صبح کو، اے اللہ میں نے یہ تیری توفیق کا سہارا لے کر کے جو قرآن مجید کے ایک سپارے کی تلاوت کی ہے، اس کا ثواب میں اپنے والد ماجد کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اب دیکھو ماشاءاللہ انہیں قبر میں اللہ رب العزت ان کے درجے بڑھا رہا، ان کے لیبل بڑھا رہا، ان سے کہا جا رہا تمہارا بیٹا قرآن پڑھ کے تمہیں پیش کرتا، اور ہم تمہارے لیبل بڑھا رہے ہیں، تمہارے درجے بڑھا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن کچھ ہے یہاں تو نہیں، الحمدللہ میں نے کھیڑے کی بڑی تعریف سنی، اچھے لوگ ہیں، لیکن کچھ بستیوں میں ایسے ہیں جو مدرسے بند کروا دیں، اپنے پردھانی کے چکر میں تالے پڑھوا دیں، کئی مدرسوں میں بھینسیں بن گئی، اب تک سنے تھے ہریانہ میں بنتی ہیں، ادھر بنتی ہیں، وہ کچھ مسلمان نکل گئے، پتہ نہیں کیا ہوا، بہرحال اللہ رحم فرمائے، اللہ ہم آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو وہاں سنتے تھے ایسا ہوتا ویسا ہوتا، لیکن ہم نے اب دیکھا، اپنی بستیوں میں دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی حضرت پوری بستی مسلم بہلی گاؤں، وہاں سیاست کی نظر چڑھ گیا مدرسہ، لوگ بھینسیں باندھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ قوم پنپ سکتی ہے۔ اللہ اکبر، پھر اپنے علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، عالم یہ، عالم وہ، عالم ایسا، عالم ویسا۔ اس عالم نے کون سی خطا کر دی؟ ہاں ایک خطا کر دی، تمہارا نکاح جو پڑھا دیا تمہارے ابا کا، تمہارے ابا کا نہ یہ نکاح پڑھاتے اور نہ تم پیدا ہوتے، نہ تم یہ انہیں برائی کرتے، نہ تم ان کو گالیاں دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ دنوں رات عالموں کی برائی کرتے ہیں، پھر خواب دیتے میرا بیٹا حافظ جی بنے گا، میرا بیٹا قاری صاحب بنے گا، میرا بیٹا بھی ایک دن اسلامک اسکولر بنے گا، میرا بیٹا بھی ایک دن اسپیچ دے گا حضور کے ممبر پہ بیٹھ کے، میرا بیٹا بھی خطیب اہل سنت بنے گا۔ مردود، تیری یہ امیدیں ایک دن خراب ہو جائیں گے، اس لیے کہ میں نے اپنے علماء سے سنا کہ ایک کا بیٹا مدرسے میں بیٹھ کے استاد گرامی سے قرآن پڑھتا جا رہا تھا، اتنا پڑھنے میں ہائی فائی تھا حضرات، 29 سپارے نون اسٹاپ اس نے یاد کر لیے، کوئی ناگر نے کیا، پڑھا اچھا پڑھ رہا تھا، 29 سپاروں پہ گاڑی پہنچ گئی، کتنا پارہ بچا؟ ایک پارہ بچا مکمل ہونے میں۔ ایک دن اس کا باپ آیا، وہ اپنے بیٹے پر فخر کرتا تھا، کچھ کہہ دیا تو بیٹے نے شکایت کر دی۔ میں کہتا ہوں بچوں سے بھی کہ اگر پڑھ لگے ہو خدا کی قسم تو اپنے استاد کی جو بات سہن کر لیتا ہے، جو استاد کی ڈانٹیں برداشت کر لیتا ہے، وہی ایک دن سر اٹھا کے جیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے باپ نے تو تیش میں آ کر کے گالیاں تک بک دی ان کے اپنے بیٹے کے استاد کو، دل سے بد دعا نکلی۔ میرے بھائی دعا بھی دل سے ہوتی ہے، زبان کی ضرورت نہیں پڑتی، بد دعا بھی دل سے ہوتی ہے۔ آپ ان کی خدمت کرو، کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ قاری فرقان مولانا انیس دعا کر دو، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ایسے کام کر لے یہ مجبور ہو جائیں دعائیں دینے پہ۔ اس نے گالی دی، ان کے دل سے بد دعا نکلی۔ جس کا بیٹا 29 سپاروں کا حافظ بن گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا
بیٹا پھر ایک پارا حفظ نہ کر سکا، ایک پارا یاد نہ کر سکا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 29 سپاروں پہ گاڑی اٹک گئی، 29 سپاروں پہ ایسا گیر اٹکا، پھر اس سے گیر نکالا نہ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 29 سپاروں پہ اٹکا رہ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا بیٹا تو حافظ قرآن بنتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے جب تمہارا بیٹا عالم تین متین بنتا ہے تمہارا کمال ہے یا تمہارے بیٹے کا کمال ہے؟ نہ 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 نہ، نہ تمہارا کمال ہے نہ تمہارے بیٹے کا کمال ہے۔ تم تو چھوڑ کے گھر آ گئے تھے، یہ تمہارے بیٹے کا استاد تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو فجر میں تمہارے بیٹے کو اٹھا کر کے قرآن یاد کرواتا تھا، یہ تمہارے بیٹے کا استاد تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو پڑھائی کا بھی دھیان رکھتا تھا اور اس کے سونے کا بھی خیال رکھتا تھا، اور جس نے اپنے استاد کی جوتیوں کو سیدھا کیا ہے، زمانے نے پھر اسی کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنایا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، کیا کہتے، بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ علماء کرام آ رہے ہیں ماشاءاللہ، بے توجہ شک۔ آپ کی، کرو متو، کام شورٹ شورٹ میں کرنے میں جلدی۔ جی بے شک، ہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک ختم ہو رہے ہیں تو دو بڑھ رہے ہیں، اللہ جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہا ذرا محبت سے کہو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ مولانا نیوز جا رہے ہیں تو دو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ڈرو مت بولے ایک نہیں نہیں حضرت آپ آرام کیجیے، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں، اور ایک فکر رکھتے ہیں یہ مولانا نیوز صاحب قبلہ، میں دیکھتا جی بے رہتا شک ہوں، بے شک، حضرت قاری فرقان صاحب قبلہ ایک مدت سے آپ عبداللہ کالونی میں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، وہاں جی بے شک، درس بھی دیتے ہیں بچوں کو وہاں الحمدللہ ان کا معلمات کے کورس بھی چل رہے ہیں بچیوں کے، پھر لال مسجد میں بھی وہاں بھی آپ درس جا کر دیتے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ تو یہ بڑی فکر والے لوگ ہیں، یہ ان کی قدر کریں۔ آپ ہمارے علماء آئے ہیں، میں نام سے واقف نہیں، آپ کی توجہ چند منٹ اور سن لو جی بالکل بالکل بے شک، ہے بھائی، اجازت ہے؟ اجازت۔ تو میرے بھائی دیکھو، مین چیز کیا ہے، مین پوائنٹ سمجھ لو، اولاد ہے نہیں، اور اولاد بھی کیسی ملے؟ نیک ملے۔ کیسی ملے بولو؟ نیک ملے۔ ڈنڈے مارے ڈنڈے گھر سے نکال رہی ہے، ایک بوڑھا مجھے ملا سویرے سویرے 70 پلس، سر میں سفیدی، بالوں میں سفیدی، تھوڑا لنگ کر کے چل لیا۔ میں نے کہا تم تو پہلوان تھے، پہلوانی اس نے کی ہے، یہ لنگ کے ساتھ کیوں چل رہے؟ رونے لگا۔ میں نے کہا بات گڑبڑ ہے کوئی، میں بھی فاتح پڑھ کے آ رہا تھا والد صاحب کے گھر سے، رونے لگا۔ صبح سویرے سویرے کا ٹائم تھا، کہنے لگا مت پوچھیے، بڑے بیٹے نے اسی ٹانگ پہ لٹھیاں ماری، اللہ اللہ، پھر گھر سے نکالا ہے۔ اور میرے بھائی، تو نے باپ کو گھر سے نہیں، خدا کی رحمت کو گھر سے نکالا ہے۔ جی بے شک، یہ باپ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تم تعویذوں کے لیے بھاگتے ہو، برکت، خیر و برکت کے تعویذ مانگ رہے ہو، اور وہ بھی روحانی گارنٹیڈ علاج کی دکانیں کھول کے بیٹھ گئے، جس سے کچھ نہیں آتا وہ علاج کرنے بیٹھ گیا، اور جس کے پاس کوئی گراہک نہیں پوچھ لیا تو عورتیں اس کے بعد بھی پہنچ جائیں۔